کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کی سمری کی منظوری دے دی۔ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ پر عام تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عید کے پہلے دن پیر 17 جون سے بدھ 19 جون تک چھٹیاں ہوں گی۔ خیال رہے کہ 7 جون کو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کیا تھا کہ ملک میں یکم ذی الحج 8 جون اور 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ 17 جون بروز پیر کو ہوگی۔ آزاد کشمیر کے مختلف اداروں کے ایڈ ہاک ملازمین پریس کلب اسلام آباد کے باہر سراپا احتجاج، حکومت سے ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے آئے ایڈ ہاک ملازمین نے پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجاج کیا۔ ملازمین نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر حکومت پاکستان طرز کی قانون سازی کر کے عارضی ملازمین کو مستقل کرے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایڈ ہاک ملازمین پچھلے 35 سال سے عارضی طور پر ریاست کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ملازمین اپنی مدت میعاد پوری کر کے بغیر مراد کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، جبکہ کچھ کی اموات ہو چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلی حکومت نے گزشتہ سال ایڈ ہاک ملازمین کے معاملات سے متعلق ایک مسودہ تیار کیا تھا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس مسودے کو قانون سازی کے لیے اسمبلی میں پیش کیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو 43 خاندانوں کا معاشی قتل کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ مزید کہا کہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے احتجاج جاری رکھیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو دھرنا بھی دیں گے، کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 13 جون کو ضلع پونچھ سدھنوتی اور کوٹلی سے سدھنوتی کے صدر مقام پلندری کی طرف لانگ مارچ کرنے اور پلندری جا کر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اسیران پلندری اور اسیران میرپور کی فوری غیر مشروط رہائی، سانحہ مظفر آباد کی جوڈیشل انکوائری، 23 ارب روپے کی امدادی رقم سے واجب الادا بجلی بلز ادا کرنے اور کشمیر کو فری لوڈ شیڈنگ زون قرار دینے کے مطالبہ کیا ہے۔ ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عمر نذیر اور دیگر نے اپنے خطاب میں کہا کہ وزیر حکومت فہیم ربانی نے سیاحتی فیسٹیول میں سیاسی نعرے بازی کروا کر فیسٹیول کو متنازع بنایا اور شرکاء پر وحشیانہ تشدد کروا کر آزادی پسند رہنماؤں کو گرفتار کروا کر پلندری جیل بھجوا دیا اور علاقے میں کشیدگی کی صورتحال پیدا کی، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ مقررین نے آزاد کشمیر کی اعلیٰ عدالتوں سے فہیم ربانی کے خلاف سو موٹو ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ نے 4 بہاڑ واقعے کے بعد وکلاء کی گرفتاریوں اور مقدمات قائم کرنے کے خلاف مذمت کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے وکلاء کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولاکوٹ سردار عاصم ارشاد ایڈوکیٹ، ممبر بار کونسل امیر حمزہ کیانی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خطے پونچھ کی پرامن اور بھائی چارے کی فضا کو خراب نہ کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ راولاکوٹ ضلع پونچھ کی انتظامیہ اور حکومت کو متنبہ کرتی ہے کہ گرفتار وکلاء کو جلد از جلد غیر مشروط رہا کیا جائے، بصورت دیگر سخت اقدام اٹھائیں گے جس کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بار ایسوسی ایشنز بار کونسل آزاد جموں کشمیر سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر 3 دن میں گرفتار وکلاء کو رہا نہیں کیا جاتا تو بار کونسل آزاد کشمیر میں ہڑتال کا اعلان کرے، کیونکہ آزاد خطے میں ایک منظم منصوبے کے تحت وکلاء کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ ڈپٹی کمشنر میرپور چودھری یاسر ریاض کی ہدایت پر ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر میرپور سید کلیم عباس کا میرپور ٹیم کے ہمراہ مختلف سیکٹرز کا دورہ، ہوٹلز، بیکریز، پھل سبزی سمیت دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتوں کی پڑتال کی۔ ڈپٹی کمشنر میرپور چودھری یاسر ریاض کی خصوصی ہدایات پر ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر میرپور سید کلیم عباس نے مختلف سیکٹرز میں قائم ٹائر پنکچر شاپس، بیکریوں، ہوٹلز، ریسٹورنٹس، پھل سبزی، روٹی کی قیمتوں سمیت دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو چیک کیا۔ دوران چیکنگ گوشت، دودھ، دہی اور آٹا چکی کے ریٹ بھی چیک کیے۔ بغیر ریٹ لسٹ اور ناقص صفائی ستھرائی پر جرمانے کرتے ہوئے ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر میرپور سید کلیم عباس نے کہا کہ اگر کسی دکاندار نے خود ساختہ ریٹ لگانے کی کوشش کی تو وہ قانون کے شکنجے سے نہیں بچ پائے گا۔ قانون تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرائس کنٹرول جانچ پڑتال کے عمل میں مزید بہتری لائی جا رہی ہے۔ صحافی معاشرے کی آنکھ ہیں، کہیں بھی کوئی خرابی نظر آئے تو فوری نشاندہی کریں تاکہ انتظامیہ وہاں کارروائی کرے۔
آزاد کشمیر میں گزشتہ سال کی نسبت اس سال اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کچھ حد تک کمی واقع ہوئی، جبکہ قیمتوں میں کمی کے ثمرات عام لوگوں تک نہ پہنچ سکے شہری انتظامیہ کو قصوروار ٹھہرانے لگے۔ گزشتہ 6 ماہ میں آٹا، چاول، گھی سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں واضح کمی آئی ہے، جبکہ سب ڈویژن پٹیکا اور مظفر آباد شہر میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ریلیف نہ ملنے پر شہری پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں واضح کمی اطمینان بخش ہے، لیکن اس کے فوائد عام لوگوں تک نہیں پہنچ رہے، جس کی ذمہ داری انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض تاجر من مانے ریٹس پر اشیاء ضروریہ فروخت کر رہے ہیں، جن کو ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کا پابند بنایا جائے تاکہ ملک میں اشیاء کی قیمتیں کم ہونے کے فوائد اور ثمرات نچلی سطح تک عوام کو مل سکیں۔ نامور سماجی، علمی اور ادبی شخصیت سابق چیف انجینئر محمد افضل ضیائی مرکزی صدر کشمیر فریڈم موومنٹ آزاد کشمیر اور دیگر نے چنار فری ڈائلسس سینٹر برنالہ برانچ کا دورہ کیا۔ چنار ٹیم برنالہ نے عبدالجمیل جنجوعہ ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، چیف آفیسر ذوالفقار چار اور چودھری عتیق الرحمان برسالوی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ سینٹر انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں کو عمارت کی تعمیر، بجٹ، مفت سہولیات اور اوورسیز کمیونٹی کے تعاون کے حوالے سے بریفنگ دی۔ عمارت کی تعمیر، بجٹ، مفت سہولیات اور اوورسیز کمیونٹی کے تعاون کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ مہمانوں نے چنار ٹیم برنالہ کی کاوش کو سراہا اور تمام ڈونرز اور اوورسیز کمیونٹی کے مسلسل تعاون پر شکریہ ادا کیا اور میڈیا کے کردار کو سراہا۔ اس موقع پر چیف انجینئر افضل ضیائی نے چنار فری ڈائلسس سینٹر برنالہ برانچ کے لیے 50,000 روپے کا اعلان کیا، جبکہ انجینئر خالد پرویز بٹ نے 25,000 روپے کا اعلان کیا۔ مہمانوں نے کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ اس موقع پر چنار ٹیم برنالہ کی جانب سے معزز مہمانوں کو یادگاری شیلڈز پیش کی گئیں۔ بلند و بالا پہاڑوں اور خوبصورت نظاروں میں گھری آزاد کشمیر کی وادی لیپا میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کے تعاون سے جاری 2 روزہ جشن بہاراں فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ فیسٹیول میں مقامی افراد کے علاوہ پاکستان سے آئے ہوئے سیاحوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جشن بہاراں اسپورٹس فیسٹیول میں آزاد کشمیر بھر سے کھلاڑیوں نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا۔ تقریب میں وزیر حکومت چودھری رشید، سول و عسکری حکام اور ملک بھر سے آئے سیاحوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مختلف کھیلوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو میڈلز، اعزازی شیلڈز، تعریفی اسناد اور نقد انعامات دیے گئے۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی وزیر حکومت چودھری رشید کا اسپورٹ فیسٹیول کے کامیاب انعقاد پر منتظمین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وادی لیپا سیاحت اور سرمائی کھیلوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ آزاد کشمیر کے قدرتی حسن کو محفوظ کرنے کے لیے سیاحت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اہل علاقہ نے کامیاب فیسٹیول کرانے پر پاک فوج اور سول انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ سیاحوں اور مقامی آبادی نے لیپا میں منعقدہ فیسٹیول کو خوشائند قرار دیا۔ پاکستان ریلویز نے عید الاضحیٰ پر کرایوں میں 25% رعایت کا اعلان کر دیا۔ ترجمان ریلوے کے مطابق کرایوں میں رعایت ریلوے کے زیر انتظام تمام مسافر ٹرینوں کی تمام کلاسز پر ہوگی۔ کرایوں میں رعایت عید کے 3 دنوں کے لیے میسر ہوگی۔ رعایت کا اطلاق صرف کرنٹ بکنگ پر ہوگا، جبکہ عید اسپیشل ٹرینوں پر سفر کرنے والے مسافر رعایت سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ اورنگزیب میں 3 روزہ ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ میلے میں مقامی کھلاڑیوں اور نوجوانوں نے بھرپور حصہ لیا۔ میلے میں مختلف قسم کے کھیل منعقد کیے گئے۔ تفصیلات طارق مغل کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اورگزئی کے مقام ستوری کھیل میں اورگزئی اسکاؤٹس، محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا اور ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے 3 روزہ روایتی ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں کبڈی، پیراگلائیڈنگ، موٹر سائیکل ریس، گلیل اور نشانہ بازی سمیت علاقائی رقص کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ ان مقابلوں کی خاصیت یہ تھی کہ ضلع اورگزئی کے کھلاڑیوں اور نوجوانوں نے ان مقابلوں میں حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ ڈپٹی کمشنر اورگزئی محمد طیب عبداللہ نے تاریخی ایونٹ کو سیکورٹی اداروں کی قربانیوں کا ثمر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اورگزئی پورے پاکستان کے لیے سیاحتی مرکز بننے جا رہا ہے۔ تیسرا جو امتیازی وصف ہے یہ ہے کہ ہم نے اپنی خوشی میں ان شہداء کو بھلایا نہیں جن کی وجہ سے، جن کی قربانیوں کی وجہ سے، جان و مال کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہاں اس طرح کے میلے کروا رہے ہیں۔
کمانڈنٹ اورگزئی اسکاؤٹس نے انعامات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اورگزئی کے عوام، عمائدین اور نوجوان پرامن اور علاقے میں سیاحت کے فروغ کے خواہش مند ہیں۔ کو اس کے نوجوانوں کو، اس کے ملک مشرانوں کو گڈ ویل ڈن، شاباش۔ جس طریقے سے آپ نے اس ایونٹ کو کامیاب بنایا ہے اور آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس علاقے کے امن کے لیے اور ترقی کے لیے کس حد تک مستحکم ہیں اور آپس میں اکٹھے ہیں، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ روایتی فیسٹیول کے اختتام پر ڈی سی طیب عبداللہ، کمانڈنٹ کرنل سعادت حسن اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے اشتیاق خان نے مقابلوں کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق مغل۔ رپورٹ آپ نے جانی، آگے بڑھتے ہیں۔ 2024 کے لیے دنیا کے پرامن ترین ممالک میں پاکستان آخری 24 ممالک میں شامل ہے، جہاں صورتحال میں کسی حد تک بہتری آئی ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس نے اپنی سالانہ رپورٹ پیش کی ہے، جس میں دنیا کے پرامن ممالک کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس سال پاکستان 2 درجے بہتری سے 163 ممالک میں 140ویں نمبر پر رہا، جبکہ بھارت 116، سری لنکا 100، سعودی عرب 102، چین 88، متحدہ عرب امارات 53، امریکہ 132، جبکہ بنگلہ دیش 93 نمبر پر رہا۔ اس فہرست میں ممالک کی درجہ بندی کے لیے تحفظ، سیکیورٹی، تنازعات اور دیگر عناصر کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ آئس لینڈ 1.112 سکور کے ساتھ مسلسل 16ویں سال دنیا کا پرامن ترین ملک قرار پایا، مگر اس سال یورپی ملک کے مجموعی سکور میں کمی دیکھنے میں آئی۔ آئس لینڈ کے بعد یورپی ممالک آئرلینڈ اور آسٹریا بالترتیب دوسرے اور تیسرے پرامن ترین ممالک قرار دیے گئے۔ آئرلینڈ گزشتہ سال تیسرے جبکہ آسٹریا 5ویں نمبر پر تھا۔ نیوزی لینڈ گزشتہ سال کی طرح اس بار بھی 4تھے نمبر پر رہا، جبکہ سنگاپور ایشیا کا پرامن ترین ملک قرار پایا اور 3 درجے بہتری سے 5واں ملک قرار پایا۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی